معاملہ آئے گا رحم کا، اخلاق کا. جو عورت کمزور ہے اس سے آپ چنگیز خان کی طرح بات نہ کریں. تو پھر وہاں اللہ نے عورت کو کیا رکھا ہے؟ اوپر. رحم کا معاملہ آئے گا نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر کے پہنچے مدین کی طرف تو مرد پہلے بالٹیوں سے پانی نکال رہے تھے، کنویں سے، وہ ڈول سے نکال رہے تھے نا. وَلَمَّا بَلَغَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بہت بڑی پبلک ہے جو اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے پانی نکال رہی ہے. اور وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو بچیوں کو دیکھا دور کھڑی ہوئی ہیں کہ مردوں کے مجمع میں ہم نہیں گھس سکتے. حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا. اب حضرت موسیٰ کس کا خیال کر رہے ہیں؟ عورت کا. کیوں؟ اس کا معاملہ رحم سے ہے. رحم سے یہ ان کو ٹینشن ہوگی. مرد جب تک فارغ ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ حرج ہے. تو یہاں لیڈیز کیا ہیں؟ فرسٹ ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے یہاں عورت کا احترام ہے کہ بھائی وہ تو نالائق لوگ تھے، ان کو خیال نہیں ہوا کہ بیچاری دو بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اتنی دیر سے، ہم مرد ہیں مسٹنڈے ہیں، ہم تو برداشت کر سکتے ہیں، ان کو پہلے فارغ کرو، ان کو ڈول میں پانی ڈالو اور چلو بھائی جاؤ. یا تو ہوتا نا برابر تعداد ہوتی تو بھائی ایک بندہ ادھر سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لیڈیز کی تعداد زیادہ آدمی کم تو آدمیوں کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ پھر بندے پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. جی ہاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہنے لیڈیز کو پہلے بلاتا ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، بخار پڑ جاتا ہے. بھائی بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بھائی. تو نہیں، خیر ڈاکٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی لائن الگ ہے، آدمیوں کی الگ ہے، تو وہ ایک بندہ یہاں سے ایک بندہ یہاں سے. میں نے جو دیکھا اس طرح چل رہا ہوتا ہے. خیر تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ بھائی ان خواتین کو پانی پہلے پلا دیا، جا کے خود ان کے لیے پانی نکالا، ان کو پلایا. اگر وہی دو لیڈیز کی بجائے دو بندے ہوتے تو شاید حضرت موسیٰ یہ کام نہ کرتے کہ دوسرے بندوں کی طرح تم بھی اللہ کے ہی بندے ہو بھائی، یہ بھی اللہ کے بندے، یہ گھسے ہوئے ہیں تو تم بھی جاؤ زور بازو آزماؤ. تو جہاں رحم کا معاملہ ہوگا وہاں عورت کو ترجیح دی جائے گی. جہاں اطاعت کا اور ویسے جرنلی درجہ بندی ہوگی تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ یورپ نے ایک طرف جھکاؤ کر لیا ہے. پہلے ان کے ہاں خواتین کے حقوق ہی نہیں تھے، جب حقوق دیے تو ان کو باپ بنا لیا. آدمیوں کے حقوق کیا ہو گئے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے آدمیوں، اس کی وجہ سے آدمی کسی کام کا نہیں رہا. تو لیکن اس کا نقصان بہرحال عورت کو ہی ہوا کہ آدمی نے پھر عورت کو ایک عیش کا ذریعہ کے طور پہ استعمال کیا کہ اپنی خواہش پوری کرو اور پتلی گلی سے نکلو. بس نقصان بالآخر عورت ہی کا ہوا. جیسے آپ کی جو اولاد ہوتی ہے آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں، میرا بچہ ہے اس کے لیے لڑتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتا چلے یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ تو میرا باپ پیدا ہو گیا، غلطی سے اس دفعہ کیا پیدا ہوا ہے؟ شروع کے 3 تو بچے ہوئے تھے، یہ چوتھا کیا ہو گیا؟ یہ پیدا مجھ سے ہوا لیکن یہ غلطی سے باپ پیدا ہو گیا ہے. پھر آپ محبت دو گے اس کو؟ بولا گا یار یہ تو مجھے ہی بیچ کے کھا جائے گا کل، یہ میں اس کو اتنی محبت دے رہا ہوں، اتنا خرچ کر رہا ہوں، میری چلے گی اس پہ بالکل بھی نہیں، اس نے کچھ بھی میری اطاعت نہیں کرنی ہے. پھر آدمی ہاتھ کھینچ لیتا ہے، پھر ریزرو رہتا ہے، پھر آدمی کہتا ہے بس ظلم نہ ہو اتنا کافی ہے، زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں لوگ فری کرا رہے ہیں نا اولادوں کو، کروڑوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں، یار میرے بچوں کے کام آئے گا، میں مر جاؤں گا کون کھائے گا، بچے کھائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا. فکر کرتے ہیں نا لوگ، بچوں کی تعلیم، ایجوکیشن، بہت کچھ ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، بیگم کے نام پراپرٹیاں ہو رہی ہیں، میں مر گیا یہ بیچاری کہاں جائے گی. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میری بیگم اصل میں میرا شوہر ہے، اس کو مجھے طلاق دینے کا ہر وقت حق حاصل ہے کورٹ کے ذریعے، پھر آدمی نہ کروڑوں کی جائیداد اس کے نام کرے گا، ریزرو رہے گا، نہ گولڈ دے گا. اس کہے گا بھائی اگر میں نے یہ سب کچھ دے دیا اور کل یہ ٹھینگا دکھا کے چلی گئی، جیسے کہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مرد نے کیا کیا، اپنی بیگم کو 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا، بیگم صاحبہ 2-4 دن کے بعد ان کو اب سلیم اچھا لگ رہا ہے، صحیح ہے نا، اور آپ سلیم نہیں تھے، دعاؤں میں مانگا بھی انہوں نے سلیم کو تھا، غلطی سے وسیم مل گیا ان کو. اب کیا ہوگا؟ 1 کروڑ بھی آ گئے. تو وہ کیا کرتی ہے؟ سب نہیں کرتی، جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ نہیں کرتی، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا کرے گا بھائی؟ جا کے وہ خاتون فوراً کورٹ سے خلا لے لیتی ہے، ایکچولی میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. وکیل سے رابطہ کرتی ہے، 1 کروڑ میں چند ہزار وکیل کو دے دو جو ملے، آپ اسی خلا بھی اسی پیسوں سے لے رہی ہے جو میاں نے دیے.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیس بھی انہی پیسوں سے ہو رہا ہے جو کس نے دیے؟ میاں نے دیے ہیں. تو میاں کیا کرتا ہے؟ میاں بیچارہ مکھنچو. اب کورٹ نے خلا دے دیا، دے دیتی ہے کورٹ خلا، اس کے لیے میاں کا مکھنچو ہونا ضروری نہیں ہے. جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب تیار کیا، یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے پوری نسل برباد کر کے چلے گئے. جناب جنرل مشرف صاحب ایسا قانون پاس کر دیا نا، بیڑا ہی غرق کر دیا، اور نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے. دینی تحریکیں، دینی تنظیمیں بھی چپ بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ دینی تنظیموں کی مغفرت فرمائے. بھائی دو چار نعرے ہیں جن پہ ووٹ ملتا ہے تو وہ لگا لیے جاتے ہیں، کیونکہ قوم کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. قوم کے منجن دو چار چیزیں ہیں، وہ منجن بکتا ہے، قوم میں دو چار وہ باتیں کریں، لوگ ایک دم کیا آ جاتے ہیں، جوش میں آ جائیں. کائنڈلی ابھی میں پھر اس طرف نہیں جاؤں گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے اب آپ نے 1 کروڑ روپے دے دیے بیگم کو، کل بیگم کی نیت بدل گئی، کورٹ میں جائے گی، مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا بیگم کے لیے، میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا. کورٹ کہے گی مہر واپس لے. ٹھیک ہے نا، 25,000 جو مہر رکھا تھا نا، 25,000 ہی چل رہا ہے آج کل. وہ کہہ رہا ہے وہ تو 5 سال پہلے 25 کی تو جج صاحب اب کیا اوقات رہ گئی ہے. وہ لے پتلی گلی سے نکل. 25,000 آپ کو واپس ملیں گے، اور اس 25,000 لے کے آپ کی بیگم کسی اور کو مل جائے گی. وہ 1 کروڑ کا پلاٹ بھی گیا اور بچے بھی گئے. جو آپ نے میرا بیان سن کے 2 بچے پیدا ہو گئے تھے، آپ کہیں گے کاش میں مفتی صاحب کا بیان نہ سنتا، یہ 2 کمبخت بھی پیدا نہ ہوتے تو آج میں آزاد ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ 2 پیدا ہو گئے، وہ بھی گئے، ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمے لگ گیا، بیگم کا خرچہ بھی آپ کے ذمے لگتا ہے کہ نہیں. اور اگر ان میں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو 2 سال کے لیے آپ گئے، اماں کو بھی پالو، اس کے بچے کو بھی پالو، بچہ آپ کے پاس نہیں رہے گا. پھر وہ اماں آپ کے بچے کو آپ کے خلاف ورغلائے گی، کیونکہ اس اماں کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے خلا لیا ہے. بچہ بڑے ہو کر پوچھے گا اماں میرے ابا میں کیا خرابی تھی جو تو نے اس سے علیحدگی لی. اماں اس کا دماغ بھرے گی، تیرا باپ چور تھا، تیرا باپ لڑکیوں میں انوالو تھا، تیرا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا، تیرا باپ جنگلیوں کی طرح مارتا پیٹتا تھا. ایسا اس کو بغض بھر دے گی. وہ بچہ جب 18 سال کا ہوگا تو کورٹ کہے گی اب آپ اپنے بچے سے جب چاہیں مل سکتے. بچہ کہے گا میں ایسے ظالم آدمی سے کبھی نہیں ملوں گا جو مجھے کبھی پوچھنے نہیں آیا. حالانکہ باپ کو پتا ہے میں اگر پوچھنے جاؤں گا تو اس کی اتنی بھاری قیمت دینی پڑے گی مجھے. کورٹ کہے گی اس کا 1 مہینے کا خرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈالا جاتا ہے مرد کے کندھوں پہ. نمبر 2 اس کو کورٹ میں لانے لے جانے کا خرچہ بھی تو دے گا، اور ماں ساری زندگی اس کا دماغ تیرے خلاف چلاتی رہے گی. خان سامے سے بدتر تیری زندگی ہوگی. تو کہے گا کاش میں کتا بن جاتا کراچی کا، میں یہ حشر نہ دیکھنا پڑتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی تو گزری نہیں ہے، گزرے گی تو پتہ چلے گا. اور پوری دنیا میں بدنام کرے گی آپ کو. وہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں عورت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. نا 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 نا، اگلی نسل والی عورتوں کا بیڑا غرق. جب چند ایسے اور واقعات ہوں گے کہ وسیم کے ساتھ ایسا ہوا، غفار کے ساتھ ایسا ہوا، ستار کے ساتھ ایسا ہوا، پھر لوگ کہیں گے یار عورت رکھیل کے طور پہ رکھ لو، بہترین نعمت ہے انٹرٹینمنٹ. ایسی بیوی بنا کے نہ رکھو جیسی ہمارے باپ دادے بولو رکھا کرتے. ایسے نہ کرو. رکھیل کے طور پہ ٹھیک ہے اپنی خواہش پوری کرو، جائیدادیں نام کر دینا، اس کے لیے زندگی نشاور کر دینا، یہ کام نہیں. بچے بھی روکو، کیونکہ بچوں کی ضرورت عورت کو جتنی ہے مرد کو اتنی نہیں ہے. ضرورت تو اس کو زیادہ ہے. آدمی کہتا ہے چھوڑو میں بغیر اولاد کے گزارا کر لوں گا. نقصان تو ہے اس کو بھی ہے، لیکن بڑھاپے میں عورت کو جتنی بچوں کی ضرورت ہے آپ کو نہیں ہے، تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہوگا. پھر وہی ہوگا کہ